نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی، اس سے پہلے آیت الکرسی اور اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات نے سنی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی والا معاملہ نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، ہدایت گمراہی سے جدا ہو چکی ہے۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل کو قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ قرآن میں رب اکرم نے بیان کیا، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا۔ تو یہ دلائل ایسے ہیں کہ جن دلیلوں کے ذریعے سے انسان اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو سکتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سبز اور اونچے اونچے اور لمبے لمبے جو درخت ہیں، یہ درخت در نظر ہوشیار عقلمند آدمی کے نظر میں توحید کے لیے واضح دلائل ہیں کہ درختوں میں جو 30 فٹ اور 40 فٹ اور 50 فٹ اور 60 فٹ جو اونچے ہیں، ان کو زمین سے وہاں تک پانی کون پہنچاتا ہے، اور ان کے ایک ایک پتے تک اور ان کے ایک ایک پھل تک اور ایک ایک پھول تک پانی پہنچانے والی کس کی ذات ہے؟ تو دلائل شریعت کے واضح ہیں۔ اس کا شان نزول کیا ہے اس آیت کریمہ کا پہلے سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلے سالم بن عوف کا ایک آدمی مسلمان ہوا، اس کے دونوں بیٹے عیسائی تھے، دین عیسائی کو انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ ان کا نام حسین تھا، حسین۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دونوں بیٹے اسلام کے طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں، کیا میں ان پہ سختی کروں اور ان پہ جبر و اکراہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ کو نازل کیا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، دلائل کو سمجھانا ہے، دلائل کو بتلانا ہے، حقائق کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے اور ان کے شبہات کو دور کرنا ہے، ان کے جو شک و شبہات ہیں اس کو دور کرنا ہے، یہ کام ہمارے ذمہ ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے مفہوم میں یہ بات لکھی ہے کہ کسی آدمی سے اس طریقے سے بات کرنا کہ وہ بالکل مجبور ہو جائے اسلام کو قبول کرنے کے لیے، اس انداز سے اسے ڈرانا دھمکانا، چاہے باتوں کے ذریعے سے ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی اکراہ میں داخل ہے۔ قتال اور جہاد کا جو اسلام میں حکم دیا گیا، وہ جبراً کسی کو ایمان قبول کرنے کے لیے نہیں تھا اور جبراً کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قتال اور جہاد کا حکم یہ اس وجہ سے ہے کہ زمین میں جو بگاڑ اور فساد جو منکرین اور مفسدین برپا کرتے ہیں، اس فساد کو دفع کرنے کے لیے، اس فساد کو ختم کرنے کے لیے قتال کا حکم دیا گیا۔ اسی وجہ سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو بچے ہیں
جو عورتیں ہیں اور جو ان کے درویش لوگ ہیں، ان کے جو مجاورین ہیں، درویش جو ہیں، جو تارک الدنیا ہیں، اگر فتح حاصل ہو جائے پھر بھی انہیں قتل نہیں کرنا ہے۔ اگر قتال کا مقصد اسلام میں داخل کرانا ہوتا تو انہیں زبردستی اسلام میں داخل کیا جاتا، لیکن شریعت کہتے کہ ان سے چھیڑ خانی نہ کی جائے، ان سے قتال نہ کیا جائے، بلکہ مقصد شریعت کا قتال کا یہ ہے، جہاد کا یہ ہے کہ زمین میں جو یہ لوگ فساد برپا کرتے ہیں اس فساد کو کیا کر دیا جائے؟ ختم کر دیا جائے۔ جس طریقے سے ہم بچھو کو قتل کرتے ہیں، اسے مارتے ہیں، تو قتل کرنا مقصد نہیں ہے، اس کی تکلیف سے بچنا مقصد ہوتا ہے۔ اس کی تکلیف سے بچنا کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے، اصل میں اسے قتل کرنا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے قرآن کریم میں اعلان کیا حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اگر یہ لوگ جزیہ دینے پہ رضامند ہو جائیں، اسلام کی دعوت دی جائے، پہلا حکم کیا ہے؟ جب بھی کسی بستی میں جائیں، شہر میں جائیں، ملک میں جائیں تو پہلا حکم اسلام کی دعوت دی جائے۔ اگر اسلام کی دعوت قبول نہ کریں تو جزیہ پر آمادہ کیا جائے کہ اتنی رقم آپ کو سالانہ دینی ہوگی، اس کے بدلے میں ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ چیز وہ لوگ منظور نہ کریں کہ ہم تمہیں جزیہ نہیں دیں گے تو شریعت کہتی ہے کہ اب تیسرا حکم قتال اور جہاد کا ہے۔ کتنا سیدھا سادہ حکم ہے جسے لوگوں نے لے کے آج ہوا بنا رکھا ہے۔ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، سورہ توبہ کی آیت ہے، پارہ نمبر 10 کی، رکوع نمبر 10۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اب جو آدمی نہ مانے بالطاغوت، گمراہ کرنے والوں کی بات، شیاطین کی بات، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ تو اس نے پکڑ لیا ہے مضبوط حلقے کو۔ حلقہ یعنی گول جو ہوتا ہے، لوہے کا پہلے زمانے میں دروازوں میں ایک زنجیر ہوتی تھی، زنجیر کے نیچے ایک حلقہ ہوتا تھا، گول ایسا بنا ہوا ہوتا تھا لوہے کا۔ پرانے دروازے جو آپ نے جہاں کہیں دیکھے ہوں گے وہاں ایسا حلقہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اسے پکڑا جائے پھر زنجیر کو کھولا جائے، اس لیے کہ دروازے اونچے ہوا کرتے تھے، انسان کے ہائٹ سے اونچے ہوا کرتے تھے، تو اس لیے وہ حلقہ ہوا کرتا تھا، تو اسے پکڑ کے پھر اوپر جا کے کیا کیا کرتے تھے؟ زنجیر کو آسانی سے کھول دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو آدمی شیاطین کا انکار کرے، گمراہ کرنے والوں کا انکار کرے، اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ اس نے پکڑ لیا ہے بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ مضبوط حلقے کو، لَا انفِصَامَ لَهَا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ وہ حلقہ کیسا ہے؟ ٹوٹنے والا نہیں ہے، چھوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت قیس بن عبادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں آئے جن کا چہرہ خدا ترس تھا، چہرے سے بزرگی ٹپک رہی تھی، اور انہوں نے آ کے 2 ہلکی پھلکی نمازیں 2 رکعتیں ہلکی پھلکی پڑھیں، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہ باہر جانے لگے مسجد سے۔ تو قیس بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دوسرے لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ جنتی شخص ہیں، یہ جنتی شخص ہیں، تو میں دوڑا ان کے پیچھے اور میں نے ان سے جا کے علیق سلیق کیا، بات چیت کی، اور میں نے کہا کہ لوگ مسجد میں آپ کے تعلق سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ تعجب کے موقع پہ کیا بولنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔
تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں کو ایسی بات نہیں کہنا چاہیے جس کا تعلق اللہ سے ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں ایک سرسبز و شاداب باغ میں ہوں اور کھیتیاں لہلا رہی ہیں اور پھول بے شمار اس میں ہیں۔ ان میں نے دیکھا کہ ایک لوہے کا کھمبا ہے جو بالکل کافی اونچا ہے۔ میری ہمت نہیں ہوئی اس پہ چڑھنے کی۔ میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے مجھے دھکا دیا اور میں آسانی کے ساتھ اس کھمبے پہ چڑھ گیا۔ اب وہاں پہ ایک حلقہ ہے، اس حلقے کو میں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، اور جب حلقے کو میں نے پکڑا تو میری آنکھ کھل گئی اور وہ حلقہ میرے ہاتھ میں تھا، وہ لوہے کا جو حلقہ تھا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو باغ تھا وہ اسلام ہے، اور جو ستون تھا وہ دین کا ستون ہے، اور کڑا جو تھا، حلقہ جو تھا، وہ عروۃ الوثقیٰ ہے۔ اس آیت میں جس کا تذکرہ ہے وہ کڑا کون سا ہے؟ عروۃ الوثقیٰ ہے۔ اور اس بات کی نشانی ہے کہ جب تک تم زندہ رہو گے اسلام پہ زندہ رہو گے، جب تک زندہ رہو گے اسلام پہ زندہ رہو گے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے تعبیر دی تھی۔ یہ شخص کون تھے؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے یہودی تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ روایت کس کی ہے؟ بخاری اور مسلم کی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں کہ جو آدمی شیاطین کا انکار کرے، چاہے انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو، جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے اور گمراہ کرنے والوں کی گمراہی سے محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بشارت سناتے ہیں کہ انہوں نے عروۃ الوثقیٰ کو تھام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مددگار ہے ان ایمان والوں کا، یخرجہم، اور انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کے طرف۔ جو ایمان والے اپنے ایمان پہ قائم ہیں، اللہ ان کا مددگار ہے۔ ولی کے معنی مددگار، دوست۔ اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لے آئے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کے طرف۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، وہ دوست ہیں، رفیق ہیں شیاطین کے، طاغوت یعنی شیاطین کے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کے طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا، یہ زمانے بہت پرانی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ فرماتے الم تر، اے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا، یعنی یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو توجہ سے سنیے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا تھا، حجت کی تھی، دلیل پیش کی تھی، کس کے سامنے؟ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، فی ربہ، ان کے رب کے تعلق سے، ابراہیم کے رب سے تعلق سے حجت بیان کی تھی۔ ان آتاہ اللہ الملک، اور اس آدمی کو اللہ نے بادشاہت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا تھا انا احیی و امیت، کہ میں بھی جلاتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔
قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو ایسٹ سے نکالتا ہے اور ویسٹ میں ڈباتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اگر تو رب ہے تو آئندہ کل سورج کو مغرب سے نکالنا اور مشرق میں ڈبا دینا۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتے ہیں۔ اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ نمرود۔ نمرود بن کنعان بن کوس بن سام بن نوح، پانچویں نسل میں یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ پانچویں نسل میں کیا تھا؟ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ اس کا پائے تخت بابل تھا، عراق میں ایک شہر تھا بابل۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہیں کہتے ہیں کہ 4 شخص دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کی انہیں حکومت دی، پوری دنیا کے اللہ نے کیا کی تھی؟ انہیں حکومت دی تھی۔ اس میں 2 کافر ہیں اور 2 مومن ہیں، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، جن کا تذکرہ سورہ کہف میں ہے، اور 2 غیر میں سے ہیں، غیر مومن ہیں، ایک تو یہی نمرود اور دوسرا بخت و نصر۔ بخت و نصر یہ 2 کیا ہیں؟ غیر ایمان والے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں اس روایت کو، اس بات کو نقل کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس اس وقت گئے تھے جبکہ قحط سالی ہوئی تھی، اور نمرود کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی اس کے پاس غلہ لینے کے لیے آتا تو اس سے پوچھتا تو مجھے رب مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے؟ وہ کہتا کہ ہاں میں تمہیں رب مانتا ہوں، آپ میرے رب ہوں، تو اسے غلہ دے دیتا، اور جو انکار کرتا اسے غلہ نہیں دیتا۔ انکار کرنے والا تو کوئی تھا ہی نہیں سوائے ابراہیم کے علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پاس گئے تو کہا کہ تو مجھے رب مانتا ہے یا نہیں؟ بولے تمہیں رب نہیں مانتا، میرا رب تو الگ ہے۔ بولے تیرا رب کون ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا میں بھی یہی کرتا ہوں۔ بولے کیسے؟ تو قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کے لیے آئندہ کل پھانسی مقرر تھی اور اسے بلا کے چھوڑ دیا کہ دیکھ اس کی موت مقرر تھی، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور دوسرا آدمی جس کا چھوٹنا آئندہ کل کیا تھا؟ مقرر تھا، اسے بلا کے پھانسی دے دی کہ دیکھ اس کا چھوٹنا آئندہ کل کیا تھا؟ مقرر تھا، میں نے اس کو پھانسی دے دی، تو میں بھی کیا کرتا ہوں؟ موت دیتا ہوں اور زندگی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ اچھی بات ہے، ایک بات میں آپ تو صحیح ہو، دوسری بات سمجھو کہ سورج کو نکالو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کہہ سکتا تھا کہ میں ہی سورج کو نکالتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسا وہ کہتا تھا بارش کو میں برساتا ہوں، اناج کو میں اگاتا ہوں، پانی میں بہاتا ہوں، ہواؤں کو میں چلاتا ہوں، تو یہ بات بھی کہہ سکتا تھا کہ سورج کو مشرق سے نکالنے والا میں ہی ہوں، تیرا رب نہیں ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، ششدر ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ مفسرین نے عجیب نقطہ لکھا ہے کہ اس نے جملہ اس وجہ سے نہیں کہا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم اللہ کے نبی ہیں۔ اگر یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں اس پورے مجمع کے سامنے اور یہ کہیں کہ میرا رب ہی یہ کرتا ہے اور میں کہوں گا نہیں میں کرتا ہوں، تو ابراہیم یہ کہیں گے کہ آئندہ کل میرا رب سورج کو کہاں سے نکالے گا؟ مغرب سے نکالے گا اور مشرق میں ڈبا دے گا، اور اللہ ان کی بات مانے گا۔ تو میری اس حجت کرنے کی وجہ سے میری پوری کی پوری حکومت اور پوری کی پوری رعایا کیا ہو جائے گی؟ اس پر ایمان لے آ جائے گی، اس لیے وہ ڈر گیا۔ فبہت الذی کفر، کافر کیا ہو گیا؟ مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، ششدر ہو گیا، ڈر گیا کہ اگر ایسا ہو گیا تو میری پوری حکومت کیا ہو جائے گی؟ چلی جائے گی، اور ان کا معجزہ ہو سکتا ہے، ان کا رب یہ کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبہت الذی کفر،
مفسرین نے دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ پہلا تو قحط سالی کے زمانے میں ہوا، دوسرا واقعہ یہ نقل کیا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نار نمرود سے صحیح سالم نکلے تھے، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ واقعہ آپ کو پتہ ہے، یخرجوہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظلمات سے روشنی کی طرف لاتے ہیں، اپنی ہدایت دیتے ہیں، اپنی توفیق دیتے ہیں، اپنی مدد دیتے ہیں، اور جہالت سے، نفس پرستی سے، ذہنی وسوسوں سے اور کفر تک پہنچنے سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان والوں کو محفوظ فرماتے ہیں۔ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم إلى آخر الآية۔ أو كالذي، یا آپ نے اس بستی کو نہیں دیکھا، مر علی قریہ، جس سے ایک شخص گزرا تھا، وہی خاویۃ علی عروشها، وہ اپنے چھتوں کے بل کیا ہوئی تھی؟ پوری کی پوری بستی گری ہوئی تھی۔ قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، انہوں نے کہا کہ اللہ انہیں کیسے زندہ کریں گے، یعنی ان کے زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ زندہ کریں گے اس کے بارے میں شک نہیں تھا، زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی، انداز کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ سوال کرنے والے اللہ کے نبی تھے، تو اس میں تو شک نہیں تھا کہ اللہ زندہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ سوال اس میں تھا انا، کس کیفیت سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ انہیں زندہ کریں گے۔ بعد موتها، کہ پوری بستی جو ہے، پوری کی پوری بستی کا اپنے چھتوں کے بل گری ہوئی ہے اور لوگ اندر دھس چکے ہیں، ابھی کیسے نکل کے زندہ ہوں گے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عزیر علیہ السلام کو اسی وقت موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر ایک طویل زمانے کے بعد انہیں اٹھایا۔ قال کم لبثت، تم کتنی دیر یہاں رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ میں یہاں رہا ہوں۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا کہ تم یہاں 100 سال تک تھے، اس کیفیت میں تم 100 سال تک تھے۔ فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی چیز کو دیکھیے، وشرابک، اور اپنے پینے کی چیز کو دیکھیے، لم یتسنہ، وہ آج تک سڑی گلی نہیں ہیں۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھیے جس پہ آپ سوار تھے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے تمہیں نمونہ بنانا چاہا لوگوں کے لیے، ہم نے تمہیں ایک نشانی بنانا چاہا لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اور اس گدھے کی ہڈیوں کو دیکھیے، کیف ننشزها، کیسے منتشر ہو گئی، گدھے کی ہڈیاں کیا ہو گئی؟ منتشر ہو گئی، یہاں وہاں چلی گئیں، ہواؤں نے یہاں وہاں لے گیا انہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر دیکھیے کہ ہم انہیں کیسا گوشت اور پوست پہناتے ہیں، کیسے گوشت اور چمڑا اس گدھے پہ ابھی ہم ڈالتے ہیں، یہاں تو کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ اچانک وہ سب کے سب ہڈیاں جو منتشر ہو چکی تھی اکٹھا ہونے لگیں، اور گدھے کے ہاتھ پاؤں اور اس کی ریڑھ کی ہڈیاں، اس کے جبڑے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ گوشت چڑھا دیا فوراً اسی وقت، اور اس کے اوپر اللہ نے پوست یعنی کھال چڑھا دی۔ ثم نکسوها لحما، پھر ہم پہناتے ہیں لحما، گوشت کو، پھر ابھی ہم اس کے اوپر گوشت ڈالتے ہیں۔ فلما تبین له، جب یہ بات، یہ حال ان پہ ظاہر ہوا، قال اعلم ان اللہ، تو کہنے لگے اعلم، میں بہت اچھے سے جانتا تھا، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی،
علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ کیا ہیں؟ قادر ہیں۔ یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہیں؟ قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں عزیر علیہ السلام کو 4 نشانیاں دکھائیں، 2 نشانیاں ان کے جسم میں اور 2 نشانیاں باہر کی۔ ان کے جسم میں اللہ نے 2 نشانیاں دکھائیں۔ پہلی نشانی 100 سال تک اللہ نے مردہ رکھ کر انہیں دوبارہ کیا کیا؟ زندہ کیا۔ 100 سال تک اللہ نے انہیں موت دی اور پھر اللہ نے انہیں کیا کیا؟ زندہ کیا۔ دوسری نشانی ان کے جسم میں 100 سال تک ان کا جسم صحیح سالم تھا، وہاں سے نہ کسی جانور کا گزرنا ہوا نہ کسی انسان کا گزرنا ہوا، نہ کوئی جانور گزرا نہ کوئی انسان گزرا۔ 100 سال تک ان کا جسم کیا تھا؟ صحیح سالم تھا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی ہیں۔ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اپنے قبروں میں ویسے ہی ہیں جیسے کہ دنیا میں تھے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے بہت ساری احادیث بیان کی ہیں کہ میں ویسے ہی زندہ رہوں گا جیسے کہ ابھی ہوں، اور تم سلام کرو گے اس سلام کا میں جواب بھی دوں گا۔ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ زندگی میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی سلام کرتا تھا، قافلے میں سے جماعت میں سے ایک آدمی سلام کرتا تھا، اور آپ کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد حکم یہ ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ سلام کرو، اور سب کی سلام کا جواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیتے ہیں۔ اس پہ ہمارا کیا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ نہ ہو تو بہت سی احادیث کا انکار کرنے والے ہم بن جائیں گے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ تو عزیر علیہ السلام کے جسم میں اللہ نے 2 نشانیاں دی تھیں۔ ایک نشانی 100 سال تک مردہ رکھ کے اللہ نے انہیں زندہ کیا، اور دوسری نشانی 100 سال تک اللہ نے ان کے جسم کو صحیح سالم رکھا۔ اور باہر کی 2 نشانی، خارجی 2 نشانی یہ تھی کہ ان کے کھانے اور پینے کی جو چیز تھی، جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے عزیر علیہ السلام، تو انہوں نے دیکھا تھا یہ کہاں سے آ رہے تھے؟ بخت نصر، جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی تھی، اس نے بنی اسرائیل پہ حملہ کیا۔ دانیال علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے نسل کے بہت سارے لوگ اس میں تھے، اور عزیر علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے۔ ان سب کو قید کر کے اپنے علاقے میں لے گیا، اور پورے کے پورے بیت المقدس کو ویران کر دیا، اور بیت المقدس سے لگی ہوئی جتنی آبادیاں تھیں سب کو اس نے ویران کر دیا۔ سب کو کیا کر دیا؟ اس نے ویران کر دیا۔ جو وہاں پہ کچھ لوگ تھے ان کو غلام بنا کے لے گیا، باقی کے مکانات دھسا دیے، اور سب کے سب اندر کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ عزیر علیہ السلام جب اس کے قید سے چھوٹے اور وہاں سے نکل کے آ رہے تھے تو بیت المقدس سے پہلے ایک بستی پر ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے ان کی کیفیت احیاء، کیفیت زندگی کے تعلق سے سوال کیا۔ وہیں پہ اللہ نے انہیں کیا کر دی تھی؟ موت دے دی تھی۔ عزیر علیہ السلام جب زندہ ہوئے اور پھر بیت المقدس کے طرف چلے تو وہاں انہوں نے کسی کو نہیں پہچانا کہ 100 سال کا زمانہ ہو گیا تھا، جو آبادی تہس نہس ہو گئی تھی، اب مسلم بادشاہ بن گیا تھا، اور اس نے بیت المقدس کو، وہاں کی آبادیوں کو بہت اچھے سے آباد کر دیا تھا۔ کسی نے ان کو نہیں پہچانا۔ یہ اپنے اندازے کے ذریعے سے اور ایک جو ان کے جسم میں پہلے کا نقشہ تھا اس نقشے پہ چلتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچے۔ جب اپنے گھر تک یہ پہنچے تو سب لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ یہ گھر میں داخل ہونا چاہ رہے تھے اور گھر سے اندر سے اجازت نہیں مل رہی تھی داخل ہونے کی۔ ان کے گھر کے اندر 120 سال کی ایک بڑھیا تھی، 120 سال کی ایک بڑھیا تھی۔ اس بڑھیا نے کیا کیا؟ دروازہ کھولا۔ عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں عزیر ہوں،
اس نے کہا عزیر تو کب سے انتقال ہو گئے ہیں اور وہ یہاں نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے اتنی عمر دی، میں اب زندہ ہوں۔ یہ کون تھی؟ عزیر علیہ السلام کی باندی تھی، جو اس وقت 20 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ اور 100 سال کیا ہو گئے ہیں؟ مکمل ہو گئے ہیں۔ اس وقت 20 سال کی تھی اور 100 سال کیا ہو گئے اب؟ مکمل 120 سال اس کی عمر تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھو عزیر علیہ السلام جو تھے، ان کی ایک علامت تو یہ ہے کہ ان کو تورات پوری زبانی یاد تھی۔ کیا تمہیں تورات یاد ہے مکمل؟ بولے ہاں مجھے تورات مکمل کیا ہے؟ یاد ہے۔ لوگوں نے ان کا امتحان لیا، تورات ان کی سنی، انہوں نے تورات کیا کر دی؟ سنا دی۔ تو لوگوں نے یقین کر لیا کون ہے یہ؟ عزیر علیہ السلام ہے۔ اور ان کی جو عمر تھی 100 سال کے بعد اتنی ہی تھی جتنے سال میں اللہ نے انہیں موت دی تھی۔ یہ جوان تھے، یہ عزیر علیہ السلام کیا تھے اس وقت؟ جوان تھے، اور بقیہ تمام کے تمام ان کے سامنے جو تھے وہ کیا ہو گئے تھے؟ کچھ لوگ دنیا اکثریت تو کیا ہو گئی؟ دنیا سے چلی گئی تھی۔ باندی جو تھی اس نے اس طریقے سے کیا کیا؟ انہیں پہچانا، اور لوگوں نے اس طریقے سے انہیں پہچانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ان کو ایک اپنی نشانی بنائی۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائی کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندگی دینے پہ کیا ہیں؟ قادر ہیں، اور اسی کیفیت پہ دیں گے جس کیفیت پہ انسان کی روح اللہ نے کیا کی ہے؟ قبض کی ہے۔ تُحْشَرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ، کہ تم اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے جس حال میں مرو گے، اور تمہاری موت اسی کیفیت پہ آئے گی جس کیفیت پہ زندگی گزارو گے۔ تو زندگی بھی آدمی جیسے گزارے گا ویسے کیا ہوگی؟ موت آئے گی۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بس یہ آخری بات پیش کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبر مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ کسی آدمی نے آپ کو کوئی خبر دی کہ امریکہ ہے، مجھے یقین ہے، آپ کو یقین ہے امریکہ ہے، کشمیر ہے، ہمیں یقین ہے، وہاں پہ ایسے کھیتیاں ہیں اور زعفران کی کھیتیاں ہیں اور ایپل اور پھلوں کے کیا ہیں؟ بہت سارے درخت ہیں اور نہریں بہہ رہی ہیں، جھرنے بہہ رہے ہیں، ہمیں یقین ہے، لیکن جب وہاں جا کے دیکھیں گے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ الگ ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے اپنے رب کے پاس گئے، اپنے رب کے حکم سے، کہاں گئے تھے؟ کوہ طور پہ گئے تھے، اپنی خواہش سے نہیں گئے تھے، اپنی تمنا سے نہیں گئے تھے، بلکہ ان کے رب نے انہیں بلایا تھا تورات دینے کے لیے، اتنی عظیم الشان دینے کے لیے، اتنی عظیم الشان کتاب دینے کے لیے ان کے رب نے بلایا تھا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا قرآن کی آیت میں، یہی ترجمہ جو میں کر رہا ہوں، آگے پیچھے تھوڑا ہو سکتا ہے۔ جب وہ تورات کے نسخے لے لیے انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری قوم گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی، گائے کی پوجا میں کیا ہو گئی ہے؟ مبتلا ہو گئی ہے۔ تو تورات لے کے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے اپنے قوم کے پاس پہنچے۔ جب انہیں دیکھا کہ وہ گوشالہ پرستی میں مبتلا ہے، اس کی پوجا کر رہی ہیں، تو پھر غصے میں تختیاں کیا کر دی؟ پھینک دی، جس میں تورات لکھی ہوئی تھی، غصے میں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ خبر دے رہے ہیں۔ خبر دینے والے کون ہیں؟ لیکن وہاں تختیاں نہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے رکھ دینی چاہیے، پھینک دی۔ قرآن میں پھینکنے کے الفاظ ہیں، وہاں تختیاں نہیں پھینکی، بلکہ وہاں جا کے جب دیکھا اپنے آنکھوں سے اس وقت پھینک دیا۔ تو عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو سوال کر رہے تھے، انا، وہ کیفیت کا سوال کر رہے تھے۔ کس کا سوال کر رہے تھے؟ کیفیت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو اپنے تمام نبیوں کی جو شان ہے اس کے مطابق ان کی عظمت اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے، اور ان کی تنقیص اور تحقیر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الحبیب الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔